نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ قیامت کے آیت نمبر 15 تک کا درس ہوا ہے، جس میں خاص بات یہ تھی کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اگر بندہ خدا تک پہنچے گا تو اس کے حساب و کتاب پر کلیئر کیا جائے. میدان محشر میں بھی ڈائریکٹ اگر کوئی پہنچ جائے اللہ میرا حساب لے لے تو اللہ حساب نہیں لے. یہ کل کی گفتگو کا خلاصہ تھا، جس میں ایک شعر میں نے کہا تھا ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، اتنی مشکل راہ میں ہے اتنی آسانی ہوتی ہے. اتنی آسانی مجھے خدا کے سامنے جانے میں یہ مشکل راہ ہے نا، لیکن نبی کے پیچھے جا رہے ہیں تو آسانی ہے. کشتی انہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. اب جانے ہمارے وکیل ہمارے سفارش نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو اللہ تعالیٰ دن دنی رات چوگنی صبح و شام ترقی دے. اس کا وعدہ ہے ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک ہے. تو امید ہے کہ آپ کی شفاعت کا مقام بڑھتے ہی چلا جائے گا، ہم گنہگاروں کو چھپاتے چلے جائیں. آج جو آیت کریمہ ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے اور وحی دے کر کے چلے جاتے تھے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وحی جو بات کلام الہی جو ہوا کرتا تھا اس کو بعجلت پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. منصب محبوبیت سمجھیے گا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ حبیب اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی خواہش کا اظہار نہ کرے بغیر اظہار کے اس کی خواہش پوری. وہ کلیم اس کو کہتے ہیں کہ اپنی خواہش کا اظہار کرے تب جا کر پوری. اسی لیے موسیٰ طور پر جاتے تھے تب بات ہوتی تھی، لیکن رسول اللہ حضرت عائشہ کے کمرے میں ہوتے تھے اور اللہ بھیجتے تھے. تو محبوب میں اور حبیب میں اور کلیم میں یہی فرق ہے. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جب عجلت کرتے تو آپ محبوبیت کے مقام کو سمجھیے. اللہ پاک فرماتا اے حبیب آپ اس طرح جو عجلت کرتے ہیں اور عجلت کرنے میں جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ میرے کو اچھا نہیں لگتا. تو یوں سمجھیے کہ طلبہ پڑھ رہے ہوں، بچے پڑھ رہے ہوں اور استاذ بیٹھا ہو، بچے اتنا زور زور سے پڑھ رہے ہیں پسینے آ رہے ہیں، تو استاذ آ کر بولتا ہے بیٹا ایسے مت پڑھو پسینے آ رہے ہیں تو میرے کو تکلیف ہو جائے. تو وہ طالب علم جو ہے استاذ کا کتنا وفادار ہو جائے گا. ارے استاذ میرے اوپر نگرانی پیار کی کرتے ہیں. ہوتا یہ کہ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو ڈنڈے مارتے ہیں اس کے استاد. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عظیم شاگرد ہیں، آپ کا استاد رب ہے. جب کلام الہی ان کے پاس آتا تو عجلت جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے. تو اللہ پاک فرماتا ہے وہی آیت نمبر 16 میں لا تحرک به اے اکمل الرسل، قرآن کے لیے اپنی زبان کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے حرکت مت دیجیے. لا تحرک حرکت مت دیجیے به قرآن کے لیے لسانک اپنی زبان کو لتعجل به تاکہ آپ جلدی سے قرآن کو یاد کر لیں. نہیں ایسا مت کیجیے. اتنا ہی کافی تھا اللہ کا کلام ہے اور اللہ بول رہا تھا ہی کافی تھا. لیکن آگے فرما رہا اللہ کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سینے میں جلدی سے آ جائے تو آپ مت کیجیے پریشانی. ان علینا یہ چیز ہمارے اوپر کہ آپ کے سینے میں ہم جمع بھی کر دیں گے اور ہم آپ کے سامنے پڑھ بھی دیں گے ایسا کہ آپ یاد کر لو. ان علینا
سینے میں اکٹھا کرنا اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ کی زبان پر بغیر کسی ہیر پھیر کے پڑھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ واہ سبحان اللہ، محبوبیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس سے؟ واہ، ارے کوئی طالب علم یا ہم لوگ امتحان دے رہے ہو، وہ استاد لکھنے لگے آ کر کے، نگراں لکھنے لگے آ کر کے، گائیڈنگ کرنے والے لکھنے لگے آ کر کے، پوچھئے اس طالب علم کی خوشی کا عالم کیا ہو؟ ارے ذرا سے پوچھتے ہیں تو آج کل کیسے جلاد گارڈ ہوتے ایک ناٹ دے چل بیٹھو، ذرا بھی چٹنگ پٹنگ نہیں۔ لیکن یہاں تو خود امتحان لینے والا استاد خود کہہ رہا ہے آپ بیٹھے نا، میری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں جمع کرنا اور پڑھنا۔ واہ، محبوبیت کا مقام۔ تو اے حبیب سنیے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب میں پڑھوں آپ کے سامنے، واہ، جب میں پڑھوں آپ کے سامنے قرآن۔ اچھا ایک اور بات ہے، اللہ تبارک و تعالی کلام الہی نہیں پڑھتا ہے، پڑھتے جبرائیل ہے، وحی لانے والے جبرائیل ہے۔ لیکن آپ غور کریں، حبیب کے سامنے جبرائیل کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا بول رہے ہیں۔ جب ہم پڑھیں آپ کے سامنے یہ قرآن، سوال کر سکتے ہیں نا آپ، بھائی اللہ کہاں پڑھ رہا؟ آپ محبوب کے سامنے خدا کا کلام کوئی بھی پڑھے، لیکن وہ پڑھائی خدا کی پڑھائی، اس کو بولتے ہیں اطاعت رسول، اطاعت خدا۔ کلام رسول کلام خدا ہے، قرأت رسول قرأت خدا ہے۔ محبوب کا پڑھنا در حقیقت خدا کا پڑھنا۔ واہ، تو اے حبیب جب ہم قرآن پڑھیں آپ کے سامنے جبرائیل کی زبان پر وحی کے وقت، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو میری پڑھی ہوئی بات کی اتباع کرنا۔ سبحان اللہ، میری پڑھی ہوئی بات کی اتباع کرنا۔ اس سے قرآن کی بھی عظمت معلوم ہو رہی ہے اور صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت معلوم ہو رہی ہے۔ جبرائیل کو نہیں کہا کہ جبرائیل پڑھے تو آپ اتباع کیجیے، نہیں، یہ قرآن ہے، جبرائیل واسطہ ہے، صرف ہم پڑھیں گے۔ واہ، قرآن کی عظمت سمجھ میں آ گئی؟ جب ہم پڑھیں، واہ، جب ہم پڑھیں تو اتباع کیجیے۔ اسی لیے جب ہم سورہ اقرا کے بارے میں بتائے تھے آپ کو، اقرا بسم، یعنی سب سے پہلے جو سورہ نازل ہوا ہے اس کی 5 آیتیں کریمہ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں کریمہ غار حرا میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل لے کر آئے، 5 آیتیں۔ تو اس وقت جب جبرائیل لے کر آئے تھے تو سب سے پہلے بولے تھے اقرا، پڑھی۔ تو جبرائیل نے کیا کہا تھا؟ میں نہیں پڑھتا۔ اے رسول نے کیا کہا؟ میں نہیں پڑھتا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ اگر نہیں پڑھ سکتے تو اللہ تعالیٰ بھیجا کیوں آپ کے پاس؟ اللہ تو جان رہا ہے یہ محمد پڑھے ہوئے نہیں اگر ہیں تو پھر بھیجا کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ جبرائیل کو اللہ بھیج رہا ہے تو اللہ جان رہا ہے کہ میرا حبیب پڑھا ہوا، تب تو بھیج رہا ہے۔ امتحان اسی کا لیا جاتا ہے جو پڑھے سبجیکٹ، نہ پڑھے تو امتحان کس کا لیا جاتا؟ تو ایک تو یہ کہ حضرت جبرائیل نے کہا پڑھیے، تو کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھتا، یہ مانا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے محبت اور فرینڈلی انداز میں سینے سے لگایا۔ نبی کہتے ہیں اس طرح دبوچا کہ میں ایسا ہو گیا، پھر جلدی سے چھوڑا، 3 مرتبہ ایسے کیا، پھر کہا پڑھیے۔ تیسری مرتبہ میں جب کہا اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو اب رسول پاک پڑھنے سے رک نہیں رہے، پہلے پڑھ نہیں رہے تھے، اب رک نہیں رہے۔ جملے پہ غور کریں آپ، پہلے چونکہ صرف سمپل سینٹینس جبرائیل کہہ رہے تھے پڑھیے، تو اس سے امت اور مخلوق یہ عقیدہ بنا سکتی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے استاد ہیں، کیونکہ جبرائیل نے کہا پڑھیے تو پڑھنا شروع کر دی۔ لیکن اللہ کے رسول نے جبرائیل کے کہنے پر نہیں پڑھا، جب نبی کے سامنے خدا کا نام آیا تو پڑھنا شروع کر دیا، جس سے عقیدہ ملا کہ
جبرائیل صرف واسطہ ہے، اے حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھیے، آپ کا استاد پڑھا رہا ہے، آپ کو آپ کا رب پڑھا رہا ہے، جبرائیل صرف واسطہ ہے، وہ استاد نہیں ہے۔ استاد ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کائنات میں کسی بھی مخلوق کو رسول سے زیادہ پوزیشن ملا ہے، اور اشرف المخلوقات آدمی ہے، بنی نوع آدم۔ تو جب اشرف المخلوقات میں حضور کی طرح کوئی نہیں، تب اس سے اب دوسری مخلوق میں تو کوئی نہیں سکتا۔ 24,000 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں غلامی کا شرف حاصل کی، اور ہر مرتبہ قریب کئی مقامات پر متعدد موقعوں سے رسول پاک کی بارگاہ میں کہا، یا رسول اللہ میں جبرائیل ہوں، میں نے پوری کائنات کا چپا چپا ٹھان لیا، دیکھ لیا، لیکن آپ کے پاؤں کی طرح کسی کو نہیں پایا۔ تیرے پائے کا نہ پایا، کمال ہے، یعنی پاؤں کی طرح کسی کو نہیں پایا۔ باپ رے باپ، جلوے کا ہم یوں سمجھیے، جب تلوے کا یہ عالم ہے تو جلوے کا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، واہ۔ تو جبرائیل کی رسائی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 600 بازو ہے ان کے پاس، کوئی چپا ان سے چھوٹا ہوا نہیں، ہر نبی اور ہر نبی کی امت کو جانتے ہیں، تو کوئی بھی مخلوق ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی پاؤں کی طرح کسی کو نہیں پایا، تو پاؤں سے اوپر کے حصے کی طرح کون کہہ سکتا ہے کہ نبی ہمارے سر کے ہیں؟ معاذ اللہ، نہیں ہو سکتا۔ تو بہت بڑی حدیث حضرت جبریل علیہ السلام نے حدیث کا جرمال وغیرہ نہیں سے آپ غور کریں، واہ، محبوبیت کا تصور دیکھیں، کسی کے ذریعے سے بھی نبی تک کوئی بھی بات پہنچے اور وہ بات اللہ کی ہو تو وہ پہنچانے والا ایک صرف واسطہ ہوتا ہے، حقیقت میں وہ رب پہنچاتا ہے۔ اسی لیے جب رسول پاک بیعت کرتے تھے، سورہ فتح میں آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 12 وغیرہ میں، رسول پاک جب بیعت کرتے تھے تو ہاتھ اللہ کے رسول رکھتے تھے، لیکن اللہ فرماتا نہیں، وہ آپ کا ہاتھ نہیں، وہ میرا ہاتھ۔ لوگ بولتے کہاں بیعت کرنا کمال ہے۔ قرآن کی ایگزیکٹ آیت کریمہ دیکھیے، آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں۔ کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، بظاہر آپ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے نا، حقیقت میں وہ اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ اب بتائیے کتنا صریح ہے یہ ترجمہ جو کرے ہیں ابو والا موضوع، اس میں نہیں لکھا۔ وہی میں کہتا ہوں کہ ید مانے ہینڈ، ید اللہ، ہینڈ آف گاڈ، اللہ کا ہاتھ۔ لیکن آپ دیکھیے جو لوگ بیعت کر رہے ہیں رسول ان کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے، مگر ہے اللہ کا ہاتھ، ہے اللہ کا۔ نہیں، دو عقیدہ میں یہاں پر، دو عقیدہ، ایک تو یہ کہ سڈنلی ایک دم صراحتاً بیعت کا ثبوت قرآن پاک سے۔ اگر بیعت ناجائز ہوتی، آج جو پیر اور مرشد ہم بناتے ہیں، ناجائز ہوتی تو رسول کبھی بھی صحابہ کو بیعت نہیں کرتے، ایمان کافی تھا، لا الہ الا محمد رسول اللہ کافی تھا، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ کیوں دلوا رہے ہیں، بیعت کیوں کروا رہے ہیں؟ آج بھی بیعت کرتے وقت دیتے ہیں نا ہاتھ پہ ہاتھ۔ تو وہی ہم بھی یہی پوچھتے ہیں ان لوگوں سے کہ یہ ایک دم مطلب صاف ستھری آیت، اتنی صریح آیت بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ بیعت کا کانسیپٹ کیا ہے۔ لوگ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر آپ اس میں دیکھیں، ہاں دیکھا ابو العالیٰ مودودی نے ترجمہ یہ کیا، لیکن کیا تھا کہ وہ حضور ہیں، وہ صحابہ ہیں، آج کے مرشدوں کو یہ حق حاصل ہے۔ انہوں کو مت کہیے انہیں اپنے منظر کی اٹھوڑا۔ میں بھی یہی بولتا ہوں کہ جن کے اندر شرائط پیری پائی جائے وہی بیعت کرنا، ہر لوگ بیعت نہیں کرنا، جو بے نمازی ہے، جو بے عمل ہے، وہ کیوں بیعت کریں گے؟ لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا حامل ہوگا، آپ کے اسوہ حسنہ پر چلتا ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، تو کیوں نہیں بیعت کریں گے؟ اور سب سے بڑی بات، اگر آپ کہتے ہو کہ یہ نبی کے لیے خاص ہے، صحابہ کے لیے خاص ہے، تو نماز بھی تو سب سے پہلے نبی ہی پر اتری، کہیں پڑھتے ہو آپ؟ حج کیوں کرتے ہو، زکات کیوں دیتے ہو؟ سب سے پہلے تو نبی نے صحابہ ہی کو کہا۔ تو قرآن پاک اگر صحابہ کے لیے ہی تھا تو پھر ہمارے پاس کیوں آیا؟
اس لیے اب آپ بول سکتے ہیں منمانی کیوں کر رہے ہو؟ یہ منمانی کر رہے ہو جو دل میں آئے، اس کو بولتے ہیں تفسیر بالرائے. تفسیر بالرائے یعنی عقل سے تفسیر کرنا. اور رسول فرماتے ہیں کہ من فسر برائے القرآن، کہ جو شخص برائے القرآن، جو شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا. حدیث ہے. حدیث ہے. اچھا ایک اور اس میں ہے کہ اگر وہ تفسیر صحیح بھی ہو گئی تب بھی ٹھکانہ جہنم سے بنا لے. کیوں؟ عقل کو دخل دیا. شریعت میں عقل کو دخل دینے کا حکم نہیں ہے. صحیح بات. شریعت کے حساب سے جو کرے گا وہ بات صحیح ہے. اب قرآن پاک جب کہہ رہا ہے کہ رسول پاک بیعت کر رہے ہیں، اب رسول پاک نے حج کیا ہم کر رہے ہیں، رسول پاک نے زکات دیا ہم دے رہے ہیں، رسول پاک کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو رسول پاک بیعت کر رہے ہیں. اب بیعت کیسے کر رہے ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اب 28واں پارے میں آپ دیکھیے سورہ سب سے پہلے سورہ ممتحنہ میں ایک آیت کریمہ بیعت میں کیا کیا کہا جاتا ہے. آپ غور کیجیے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کتنے مطلب یہ غلطی پر ہے. سورہ ممتحنہ پارہ نمبر 28. بیعت کیسے لیتے تھے؟ یا ایھا النبی، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12. یا ایھا النبی. اچھا یہاں پر تو وہ بات بھی انہوں نے بول سکتا کہ میرے اور صحابہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ پاک نبی کو آرڈر کر رہا ہے کہ اے نبی اذا جاءک المؤمنات، جب مومن عورتیں آپ کے پاس بیعت لینے کے لیے آئیں تو کیا کیا بولنا ان کو وہ دیکھیے کیا کیا بولنا. کہ کہو کہ تم شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اولاد کو قتل نہیں کرو گی، کوئی غلط کام نہیں کرو گی اپنے ہاتھ سے پاؤں سے، شریعت میں نافرمانی نہیں کرو گی. اگر یہ سب وہ ایکسپٹ کرتی ہے تب ان کو بیعت میں لیجیے. اور یہی تو بیعت کا طریقہ ہے آج بھی کہ ہم نے چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کیا اور ہم یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. یہی تو مرید سے بلواتے ہیں پیر صاحب. یہ نہیں بولتے ہیں کہ ہم روز بریانی کھائیں گے، نہیں، یہی کہتے ہیں کہ ہم توحید پر قائم رہیں گے، سنت پر عمل کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے. میرا ہاتھ حضور پاک کے ہاتھ میں. یہ جملہ ہے آج کا. تو آپ بتائیے جو کانسیپٹ دیا تھا بیعت کا وہ تفصیل آج بھی پیروں کے اندر موجود ہے، تو پھر کیسے حرام ہو جائے گا، کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ ہاں اگر توحید اور سنت کے خلاف بیعت لی جاتی تب کہا جاتا، تب تو قرآن میں نہیں بھی رہتا تو کہا جاتا. بہت اچھی بات بتایا ہاں کہ جو لوگ تفسیر میں اپنے ذہن سے جو کرتے ہیں، اپنی عقل سے تفسیر کرتے ہیں، اس کا ٹھکانہ جاننا حدیث ہے. وہ بہت بڑی بات. من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار وإن أصاب. اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اگرچہ ان کی رائے کبھی کبھی ٹھیک بھی ہو جائے تب بھی اللہ نہیں مانے، کیونکہ عقل کو تم نے دخل دیا. اللہ کے معنی میں، اللہ کی مراد میں عقل کو دخل نہیں دینا. اللہ کی مراد میں نبی ہے. نبی جو کر رہے ہیں، نبی جو کہہ رہے ہیں وہ تفسیر ہے قرآن. وہ نبی کا کرنا یہ پریکٹیکلی تفسیر ہے، اور نبی کا کہنا یہ تھیوری ہے، تفسیر. قرآن کی تفسیر نبی کی ذات ہے، نبی کی بات ہے. حدیث رسول قرآن کی تفسیر ہے. اس لیے کھل کر سمجھ میں آ گئی آج بھی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، پڑھنا، اٹھنا، بیٹھنا یہ ہوتا ان کا، لیکن اللہ پاک اس تمام ادا کو کہتا ہے کہ یہ میری ادا ہے. اسی لیے تکلیف ہوتی تھی، نبی کو احساس ہوتا تھا خدا کو. سبحان اللہ. آج بھی بولتے ہیں محبوب اور محمد کے جملے میں بھائی تکلیف آپ کو درد مطلب تکلیف ہوتی، درد ہمارے کو، ایسا جملہ بولتے ہیں. تو رسول پاک کو ارے یہاں تو تم دنیاوی عشق اور محبت میں اس طرح بولتے ہو، لیکن حقیقت میں قرآن کی روایت کو آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی کو ہونٹ پہ تکلیف ہوتی تھی تو اللہ کہتا تھا حبیب آپ کے ہونٹ پہ تکلیف ہوئی نا، وہ تکلیف میرے کو ہو رہی ہے، آپ ایسا مت کیجیے. واہ، آپ ایسا مت کیجیے خدا کے واسطے، میرے واسطے ایسا مت کیجیے. ہاں بالکل. ابھی یہی دیکھیں آیت نمبر 16 جو میں نے کہا کہ حبیب اپنی زبان کو قرآن کے یاد کرنے کے لیے آپ اجلت مت کیجیے. یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو سینے میں کیسے رکھنا، لیکن آپ تو جلدی کرتے ہیں نا، پسینے آتے ہیں، ہونٹ میں درد ہوتا ہے، وہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ نہیں ہونا.
واہ ان علینا جمعہ، بے شک ہمارے اوپر اس کا اکٹھا کرنا آپ کے سینے میں اور پڑھنا بھی ہے. تو جب ہم پڑھ گئے تو اتباع. بات اس پر چلی تھی جب ہم پڑھ گئے، جبکہ یہ رب نہیں پڑھ رہا ہے، جبرائیل پڑھ رہا ہے. مگر جبریل نے پڑھا، اللہ پڑھا وہ. تو سیم ایسے جیسے اللہ کے رسول بیعت لے رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا میں بیعت لے رہا ہوں، تو آج بھی امت محمدیہ کے جو مرشدان حق ہے، حق مرشدین حضرات ہیں، وہ اپنے بیعت لے لیتے وقت اپنا حق نہیں بولتے ہیں، بولتے ہیں بول بیٹا اب تیرا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ. یہ جملہ بول وہ بات کسی اپنے اوپر نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ غوث پاک کا ہاتھ اللہ کا. اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث بخاری ہے کہ جب بندہ میرا محبوب ولی بن جاتا ہے، مقرب بن جاتا ہے، تو میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں. تو محبوب بندے. تو اسی لیے آج بھی جو پیر لوگ، ہم لوگ کے طریقے یہی ہے کہ کسی کو مرید بناؤ تو یہ نہیں کہتے کہ بول میں نے اپنے پیر کے ہاتھ میں دیا، نہیں، پیرانے پیر غوث کے ہاتھ میں دیا. یہی بیعت کا طریقہ. اور غوث کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں، نبی کا ہاتھ خدا کا. تو یہ تو ایک دم شریعت کی بہترین سلسلہ گزرا ہے. اب اس کو کیسے بدعت اور حرام کہیں گے؟ ہاں اگر کوئی غلط ہے جو بالکل خالی اپنی دکان جمانے کے لیے بیعت کرتے ہیں تو وہ بیس ہی نہیں ہے. بات اہل سنت کا بیس حق ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، توحید ہے. وہ کسی کا عمل دخل نہیں ہے ہمارا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ الْقُرْآنَ. حبیب جب ہم پڑھیں تو ہماری پڑھائی کی اتباع کیجیے. ہماری پڑھائی کی اتباع کیجیے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. آیت نمبر 19 دیکھ لیجیے، بڑی اچھی آیت ہے آخری آیت. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. یہ ابھی جو ایک حدیث نکلی نا کہ جو اپنی رائے سے تفسیر کرے گا جہنمی ہے، یہ قرآن سے بھی اس کا ثبوت لیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں پڑھ دوں گا، جو میں پڑھوں گا اس کی اتباع کرنا. پھر اس کی اتباع کرنے کے بعد اس کی میننگ اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ پریشان نہ ہونا، اس کی میننگ کو سمجھانے کی بھی ذمہ داری میری ہے. اب تو دخل دینا ہی نہیں چاہیے عقل کو، کیونکہ قرآن کے بیان اور تفسیر کے لیے رب نے جب نبی کو کہا کہ آپ کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ پریشان نہ ہو، ہم ہیں نا. تب امت کا کوئی بھی فرد اپنی عقل کو دخل نہیں دے سکتا. جب اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو ڈائریکٹ اپنے بڑوں کے اوپر جانا چاہیے. یہ طریقہ ہے. جیسے کہ رسول کے اوپر خدا، تو رسول اگر آپ بیان نہیں کر سکتے، اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت جو کر کے آپ سینے میں محفوظ رکھیں گے، اس کی میننگ کو، اس کے اثرات کو، اس کے رموز کو، اس کے حقائق معارف کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. ہم ہیں نا. جس سے ایک زبردست عقیدہ یہ ملا کہ تفسیر بھی رائے کرنی ہی نہیں چاہیے. یعنی یہ ہم نے آپ کو قرآن دے دیا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے اور آپ ایکسپلین کرتے چلے جائیے، ایسا نہیں. نہیں سمجھ میں آئے تو ہمارے اوپر چھوڑیے نا، ہم سمجھائیں گے. پہلے طے ہو گیا کہ جس کسی کو بھی قرآن سمجھ میں نہ آئے، حدیث سمجھ میں نہ آئے، وہ اپنے اوپر سے پڑھے، اپنے اوپر، اپنے استاد، اپنے بڑوں سے. کتابوں میں، انٹرنیٹ کی دنیا میں خالی سرچ کر لینے کے بعد آپ مطمئن ہو جائیں گے بہت بڑی جہالت ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، کیونکہ یہ تو اپنی عقل کو آپ دخل دے رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی تفسیر میں، یا قرآن کے بیان میں، قرآن کی توضیح میں، یا حدیث کی بیان میں، یا حدیث کی توضیح میں جو کوئی بھی اگر مطلب ڈاٹس میں مبتلا ہے تو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر سے، اپنے اعلیٰ سے، اپنے بڑے سے رجوع کرے. اور یہ رجوع کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت رب نے بتایا، کیونکہ رسول پاک سے علم میں تو کوئی بھی امتی بڑھ کر ہے ہی نہیں کسی بھی طرح سے. جو نہیں ہے پھر بھی اللہ پاک نے کہا امتی نہیں ہے لیکن میں تو ہوں نا تم سے بڑا. تو اس سے ایک عقیدہ ملا کہ جس کسی کو قرآن اور حدیث کا مطلب سمجھ میں نہ آئے وہ اپنے بڑوں سے پوچھے، ان کے جو بڑے ہیں ان کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر ان کے بڑے سے، یہاں تک کہ وہ مصطفیٰ تک پہنچے گے اور مصطفیٰ تک پہنچے گا، اور آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے. تو کلام خدا ہو یا کلام رسول ہو، دونوں بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو اپنی رائے کو دخل نہیں دینا چاہیے. اور انٹرنیٹ وغیرہ پہ تو بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی کوئی متقی پرہیزگار نبی یا کوئی رسول نہیں رہتے ہیں. اس میں بھی کوئی مطلب یہ کہ آپ مطلب اسکالر ہی آپ اسکالر بول سکتے، بس اس میں کوئی نبی نہیں ہے، اس میں کوئی رسول نہیں ہے، کوئی ولی نہیں، کوئی غوث پاک نہیں، اس میں بھی کوئی ایک دم بالکل ٹائی لگا کر کے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں. بتائیے کہاں سے ہوتا ہو؟ جب آپ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح ہدایت تک پہنچے تو صحیح ہدایت پر پہنچے ہو کے پہلے پاس پہنچی، کہ جو صحیح پہنچ چکے ہیں
تو آپ سے اوپر جو آپ کے استاد ہیں وہ ان کے اوپر جاتے جاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ خدا قرآن میں اس آیت کریمہ سے تو بڑا مزہ آ گیا سبحان اللہ۔ ثم ان علینا بیان، اے حبیب جب ہم آپ پڑھ لیں گے اور آپ پڑھے ہوئے کی اتباع کریں گے تو اتباع کرنے کے بعد اگر کوئی عبارت قرآن کی، کوئی کلام میری بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ٹینشن نہیں لینا، علینا بیان ہو، اس کا بیان کرنا ہمارے ذمہ۔ واہ، تو الفابیٹس بھی ہمارے ذمہ ہیں اور الفابیٹس کے معنی بھی یہ ہمارے ذمہ۔ واہ، دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو ایسی سوچ کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، پروردگار تفسیر بالرائے سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے، اپنے حبیب صاحب الاولاد کے وسیلے سے ہم سب کے سینے کو کشادہ فرمائے، توحید اور سنت پر چلنے والا انسان بنائے، کبھی بھی منمانی کرنے سے کوسوں دور رکھے مولا، قرآن اور حدیث کے صحیح مفہوم جو اسلاف سے ہم تک چلتے ہوئے آئے ہیں سینہ بسینہ بھی پروردگار ڈالتے دے اور پڑھنے کی بھی توفیق کامل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم